جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس وقت ہم موجود ہیں کوئٹہ پریس کلب میں. ہمارے آج کے معزز مہمان جناب ڈپٹی کمشنر کوٹلی جناب امجد مغل صاحب یہاں تشریف فرمائے کوئٹہ پریس کلب میں. ہم انہیں خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں سر آپ کو. ایس ایس پی کوٹلی جناب راجہ اکمل صاحب یہاں موجود ہیں سر, ہم آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. اے ایس پی جناب ڈسٹرکٹ کوٹلی سید عباس شاہ صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. اے سی کوئٹہ سید نسیم عباس شاہ صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید اور ویلکم کہتے ہیں. جی اس وقت ہمارا جو سوشل میڈیا پہ لائیو پروگرام چل رہا ہے کوئٹہ پریس کلب کے توسط سے, اور ہمارے یہاں الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے تمام صحافی کافی تعداد میں موجود ہیں, اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر کوٹلی جناب امجد مغل صاحب سے, سر پلیز آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کرونا وائرس کے حوالے سے بھی اور جو بھی نئی معلومات ہے اس حوالے سے آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آپ ہمیں بھی بریف کریں اور ہمارے ناظرین کو بھی بریف کریں, تاکہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ مزید شعور جو ہے ڈیولپ ہو. آپ کے توسط سے آپ ڈسٹرکٹ کوٹلی میں آپ کی فرسٹ اپائنٹمنٹ ہے, جس سے پہلے آپ تحصیل کوئٹہ میں سر اے سی بھی رہ چکے ہیں, تو اس پر ہم کوئٹہ پریس کلب کے تمام صحافی آپ کو خوش آمدید اور ویلکم کہتے ہیں کہ آپ ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے ڈسٹرکٹ کوٹلی میں دوبارہ سر رہیں. جی سر آپ مزید جو ہے وہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر پریس کلب اور معزز اراکین پریس کلب, ایس پی صاحب, اے سی صاحب, اے ایس پی صاحب اور تمام جتنے بھی میرے دوست ہیں سب کو السلام علیکم. اور آج کل ہم ایس پی صاحب سے بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے ہم نے کوئٹہ کا وزٹ کرنا ہے, چونکہ کوئٹہ میں میری پہلی تعیناتی ہوئی تھی اور میں اس کو آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ہوم اسٹیشن ہے. اور چونکہ آج کل کی جو صورت ہے یا حال کے حوالے سے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جس دن میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تو سب سے پہلے ہم نے کمشنر میرپور کے آفس میں ایک میٹنگ اٹینڈ کی, جس میں میں اور ایس پی صاحب موجود تھے, اور اس میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ چونکہ کرونا کی جو اب نئی لہر ہے یہ بڑی خطرناک ہے, اور اس میں میرپور میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں تیاری ہو رہی تھی لیکن آخرکار مکمل لاک ڈاؤن لگ گیا. اور میں نے اور ایس پی صاحب نے, اسپیشلی ایس پی صاحب نے بڑی اس میں مخالفت کی کہ کوٹلی ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ ہم لاک ڈاؤن لگائیں, لیکن آج کی جو پوزیشن ہے کہ 63 میں سے 20 جو ہے وہ کرونا پازیٹیو آئے. تو اس لحاظ سے میری یہ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایس او پی پر سختی سے عمل درآمد کرائیں, اور اس کے لیے آج بھی ہم نے, کل بھی میٹنگ ہوئی اور آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے, اس میں ایسی صاحب بھی موجود تھے اور سارے لوگ موجود تھے, اور یہی فیصلہ ہوا کہ ہم اس پوزیشن میں کبھی نہ پہنچیں کہ ہم کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کوٹلی میں کرنا پڑے. اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم ماسک پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, سینیٹائزر کا استعمال کریں اور بار بار ہاتھ دھوئیں. یہ چونکہ سب سے بہترین سینیٹائزر سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ بار بار ہاتھ دھونے کی عادت. اور یہ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں کہ چونکہ میں اللہ کے فضل سے آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے این سی او سی میں نمائندہ بھی ہوں, جو آج بھی میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں, اور اسلام آباد میں چونکہ 44,000 کرونا وائرس ہو چکا ہے, لیکن میں اللہ کے فضل سے ان تمام چیزوں پہ عمل کرتا رہا ہوں, تو آج تک مجھے کوئی ایسا شائبہ نہیں ہوا کہ میں کرونا میں مبتلا ہوں, اور نہ انشاءاللہ ہوگا. اس کی صرف اور صرف وجہ ہے کہ ہاتھ دھونا میری ایک عادت بن گئی ہے کہ ہر 20 منٹ بعد ہاتھ دھونا, بلکہ میں نے سینیٹائزر کی کو 15 بڑی لیٹر کی بوتلیں استعمال کر لی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی سے آنکھیں خراب ہوتی ہیں, لیکن آپ کی زندگی کم از کم بچ جائے. علماء کرام سے گزارش ہے کہ مساجد میں سوشل ڈسٹینسنگ ضرور کریں, اور جس طرح پہلے یہ ہوا تھا کہ جن مساجد میں پہلے وہ قالین وغیرہ پڑے ہوئے ان کو اٹھائیں اور پھر اس پہ مارکنگ کر لیں. میرا خیال ہے کہ آج بھی یہ ضرورت ہے, چونکہ شاید ہم اس پوزیشن میں پہنچے نہیں تھے, لیکن کوٹلی اس کے قریب قریب پہنچ رہا ہے اب, اور ہم نے اس سے بچنا ہے اور ہر صورت بچنا ہے. ہماری تو یہ کوشش ہے کہ ہم اس پوائنٹ تک نہ جائیں کہ ہمیں یہ بالکل کاروبار بند کرنے پڑے, اس لیے ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ کے طور پہ ہمیں اس کو لینا ہوگا. اور یہ اسپیشلی جو جنازے کے دوران اور جمعے کے دوران جو ہے یہ رش, اس سے بچنا ہوگا ہمیں. اور جنازے کے دوران بھی ہم کہتے ہیں کہ زندوں کا جو ہے وہ مردوں پہ زیادہ حق ہے, اور ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ اگر کسی جنازے میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا, میں تو یہ انتظامیہ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ میرپور سے یا آئسولیشن سینٹر سے یہاں پہ آتا ہے تو آپ یہی سمجھیں اس کا ویٹی ٹیسٹ ہے, آپ سمجھیں کہ اس کو ہوا ہے کرونا,
تو اس لیے مزید بچیں، اور اس قسم کے صرف 2-4 لوگ اگر شرکت کریں، اور شریعت بھی کہتی ہے کہ اگر 2 بندوں نے جنازہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، اس کے لیے رش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے اعلانات پر پابندی ہو تاکہ لوگ اکٹھے نہ ہوں۔ سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں میں ایس او پیز پر دیکھیں نا، ابھی ہمارا کوٹلی سونا میں ایک سکول تھا، ناڑ میں ایک سکول ہے، اس میں یہ معاملہ ہو گیا تو ہمیں اس کو بند کرنا پڑا۔ تو اس لیے یہ بچوں کی تعلیم کا حرج ہوگا، اور جتنا ہم اس سوشل ڈسٹینسنگ کو سکولوں میں بھی اپنائیں گے تو ہم اللہ کے فضل سے محفوظ رہیں گے۔ انجمن تاجران کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری، اور میں چونکہ میرپور میں پچھلے 3.5 سال سے ہوں، اور کبھی ہو سکتا ہے میں کہ گاڑی چلا کے کسی کو کیک لینے کے لیے گیا ہوں کہیں پہ، تو پھر مجھے یاد آ گیا نو ماسک نو سروس، اور یہ میرپور میں واقعی ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جو ماسک نہیں پہنے گا وہ اندر نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر اس پوزیشن میں پہنچے تو کم از کم ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ ماسک پہنے، اور جو بھی اگر کوئی دکاندار ہے تو جو ماسک نہیں پہنتا، ایک تو میں کہتا ہوں کہ اس کو ماسک اپنی طرف سے دے اور وہ 10 روپے بھی کاٹ لے اس میں سے کہ یہ آپ کے ماسک کے پیسے ہیں، اور اگر کوئی بڑا جس کو ہم کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کو بڑے لوگ ہیں، بڑی گاڑی ہے، اس کو روکیں اور اسے کے پیسے لے کے 2-4 ڈبے لے کے اور لوگوں کو ماسک لگائیں۔ جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس آخری جو ہمارا پوائنٹ ہے لاک ڈاؤن والا اس سے بچ سکیں۔ سول سوسائٹی کی ذمہ داری جس میں ہم سب آگے، ایک تو میری بطور ڈپٹی کمشنر ذمہ داری، ایس پی صاحب کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری، اس کے علاوہ یہ چونکہ پبلک پالیسی ہے، اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی ایک مریض کی اور کسی ایک جو شخص اپنے آپ کو نہیں بچاتا کہ اس سے دوسرے لوگوں کی زندگی کو خطرہ نہ ہو۔ تو اس لیے ہماری سب کی یہ ذمہ داری ہے، کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ سختی سے عمل کریں اور یہی سمجھیں کہ موت بس آ گئی ہے۔ یعنی اس طرح کا پینک نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم نے لوگوں کو سینسٹائز کرنا ہے۔ لوگوں کے اندر جو پہلے خوف تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بتدریج ختم ہو رہا ہے۔ ہم احتیاط کریں، اور انشاءاللہ اب چونکہ ویکسینیشن بھی ہو گئی ہے، اور میرے علم ہے کہ 6,70,00,000 ڈوزز جو ہوئے آ گئی ہیں۔ ہمارے پورا جو آزاد کشمیر کا محکمہ تھا تقریباً 95% لوگوں کی ویکسینیشن شروع ہو گئی، اور کل صبح انشاءاللہ 5 تاریخ سے ہم جنرل عوام کے لیے بھی یہ سہولت کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تمام لوگ جلد از جلد 1-1.5 مہینے کے اندر ویکسینیشن ہو جائے گی، اور ہمارا اس موذی مرض سے انشاءاللہ جو ہے نجات مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ڈپٹی کمشنر صاحب نے آپ کو ٹوٹلی بریف کیا ڈسٹرکٹ کی صورتحال کے بارے میں، اس سے قبل بھی میرا پریس کلب میں بہت دفعہ آیا ہوں، تو آپ کا پریس کلب کا بالخصوص بھی پریس کے نمائندگان کی ایک سب سے زیادہ ذمہ داری یہ ہے کہ جی جب تک آپ لوگ اویئرنیس لوگوں میں پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہمارا پولیس کا، ایڈمنسٹریشن کا، اور میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جی آپ ہر جو ہے پریس کلب کا، ضروری نہیں کہ صدر صاحب کی طرف سے کوئی پیغام جا رہا ہو، کوئی ڈی سی صاحب کی طرف سے ہے، ایس پی صاحب میری طرف سے آپ جا رہے ہیں، اے سی صاحب ہیں، لیکن آپ اپنی طرف سے بھی کرونا کے بچاؤ کے حوالے سے کوئی احتیاطی تدابیر، کوئی پیغام جو ہے وہ اپلوڈ کریں سوشل میڈیا کے ذریعے، اس کو پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس کی جو سنگین صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے اس سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ جس طرح پہلے ہم نے کہا کہ آپ سے پہلے یہاں آنے سے پہلے ہم نے تاجران سے میٹنگ کی، اور تاجران کو بھی یہی کہا کہ آپ نو ماسک نو سروس والا کام کریں، اور اگر کوئی کسی نے ماسک نہیں پہن کے آپ کی دکان پر آ رہا تو کم از کم وہ اس کو ماسک آپ کی ذمہ داری آپ پرووائڈ کریں، اور اس سے اس ماسک کی قیمت وصول کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ جی آپ ماسک فری لے کے وہ بندہ جا رہا ہے واپس، لیکن دکان سے جو خریدنے کے لیے آ رہا ہے تو کم از کم وہ بندہ ماسک کے بغیر اس دکان کے اندر انٹر نہ ہو۔ تیسری بات، اس کے بعد پہلے ڈیٹیل سے ڈی سی صاحب نے باتیں کی کہ جو سوسائٹی میں جو زیادہ ہے جن کی بات سنی جاتی ہے، جن پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے، وہ ہے مساجد کے علماء اکرام جو ہے، جمعہ کے اجتماعات ہیں، نماز جنازہ کے اجتماعات ہیں، جہاں بڑے اجتماعات، علماء اکرام جو بات کرتے ہیں ہماری سوسائٹی کا یہ ہے کہ جی کہ وہ ان کی بات پہ زیادہ عمل درآمد کرتے ہیں، وہ اپنے اینڈ سے وہ بھی ان لوگوں کو سینسٹائز کریں کہ موجودہ حالات میں جس وقت تک آپ اپنے درمیان سماجی فاصلے نہیں رکھیں گے، احتیاطی تدابیر جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ نہیں عمل درآمد ان پہ کریں گے، بازاروں میں کم سے کم آئے، مطلب ضرورت یہ نہیں ہے کہ ایک گھر کے 4 لوگ آ رہے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے، چاروں کے چاروں آ جائیں،
وہ چیز ایک بندہ بھی آ کے ایک آدمی بھی آ کے لے سکتا ہے. اگر وہ ایک آدمی 4 کے بجائے ایک آئے گا تو 3 لوگوں کا رش کم ہوگا وہاں پر. تو میری یہی ہے کہ جی آپ لوگ سول سوسائٹی مل کے جب تک انتظامیہ مل کے اس کے خلاف ایک جہاد کی صورت میں کام کریں گے, متحرک ہو کے کام کریں گے, اس وقت تک اس میں کمی نہیں آ سکتی. بہتر ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر ہماری میٹنگ میں تھے, اگر یہی حالات رہے ہمارے تو پھر ہم لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. کوشش کریں کہ جی آپ سب لوگ اور سول سوسائٹی, انجمن تاجران, علماء کرام ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم اس جو بڑھتی شرح ہے اس کو روکنے میں ہم کامیاب ہو سکیں. تو میری یہی اس سوشل میڈیا کے حوالے سے, آپ کے حوالے سے التجا لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس پہ عمل درآمد کریں اور اپنے بچوں کو اپنی سوسائٹی بڑے جتنے بھی لوگ ہیں کم سے کم بازاروں کا رخ کریں. کالج یا اسکول میں اگر آپ بچوں کو بھیج رہے ہیں تو اس میں ماسک کا استعمال جو ہے وہ لازمی کریں تاکہ اس موذی مرض سے بچا جا سکے. ڈی سی صاحب, یہ کورونا وائرس کے وجہ سے لیبارٹری کا جو قیام کر رہے تھے ڈسٹرکٹ کوٹلی میں, وہ جو ٹیسٹنگ والا وہ پروسیس, وہ اللہ کے فضل سے میری بات ہوئی ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ایکسٹریکٹر جو ہے اس میں میں کر دوں کہ ڈی سی صاحب نئے آئے ہیں. اس میں ہماری ٹیسٹنگ لیبارٹری جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. وہاں پر ٹیسٹ کوٹلی کی حد تک جو ہے ہمارا ڈسٹرکٹ ہے وہ ڈی ایچ کیو میں ہمارے میں جاری ہے. وہاں پر جو کیپیسٹی ہماری ہے وہ اس کے حساب سے وہ ڈیلی بیسس پہ وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن ابھی ہم انشاءاللہ, یہ تو ہماری مینول مشین ہے نا, ابھی ہم آٹو جو ہے ایکسٹریکٹر اس کا بندوبست کر رہے ہیں اور امید ہے کہ کچھ دنوں میں ہو جائے گی انشاءاللہ. چونکہ وہ آٹومیٹک کرتی ہے اور اس کا رزلٹ جلدی آتا ہے, تو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہفتے ایک میں اس کا بھی بندوبست کر لیں انشاءاللہ. میرے خیال میں جب ڈپٹی کمشنر صاحب بات کر چکے ہیں, ایس پی صاحب نے بات کر لی ہے, میں اس میں کوئی ایڈ نہیں کرنا چاہتا. کوٹلی اور اس کے گرد و نواح میں بھی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ 8 تاریخ کو جو ہے وہ آپ کا لاک ڈاؤن لگ رہے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہی کر دیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر اللہ کرم کہ یہ بہتری ہو تو نہیں ہوگا, اور اگر جس طرح آج تقریباً 33% ہے, اگر 63 میں سے 21-22 آئے ہیں تو پھر پہلے بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ کہ وہ میسج یہی ہے کہ عمل درآمد آج سے شروع کریں, اس کا انتظار نہ کریں, 8 کا انتظار نہ کریں, آج ہی اس پہ عمل درآمد کریں اور آج ہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر جو تدبیر ہے وہ اختیار کریں تاکہ اللہ کرم کرے ہم وہ لاک ڈاؤن تک جائیں. یہ تو کورونا پر بڑی تفصیل بات ہوئی, بڑی متدل بات ہوئی کہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ضلع ڈسٹرکٹ کوٹلی آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے, اس کے کتنے مسائل ہیں, ترجیح کس مسائل پہ آپ کے آتے ہوئے آپ نے محسوس کیا کہ یہ بڑا ضروری ہے اس کو فوکس کیا جائے؟ ایک تو ہمارا جو کوٹلی میں بھی وہی ایک ایشو ہے, جس طرح سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایشو ہے, اس کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سیٹل کریں. کوئٹہ میں آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے, انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. ٹریفک کا معاملہ بھی, اور کوٹلی میں ایک جو بڑا منصوبہ ہے وہ رنگ روڈ کا منصوبہ ہے, وہ بھی چونکہ پیپرز میں آ چکا ہے. تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بائی پاس بنا, کوٹلی میں کتنی ترقی, اور ہمیشہ دنیا میں یہ جو ترقی ہے اسی کی وجہ سے قومیں اوپر آتی ہیں. باقی معاملات نہیں, ترقی کے جتنے بھی مواقع ہم کوشش کریں گے کہ ان سے فائدہ اٹھائیں, اور جتنی ترقی ہو سکتی ہے, سڑکیں بنے, نئی سڑکیں بنے, اس کے علاوہ جو آپ کا اسٹیڈیم ہے وہ تعمیر ہو. کوئٹہ میں دیکھیں آپ, اللہ کے فضل سے 10 سال پہلے ایک چیز شروع, اور میں جب ادھر تھا تو لوگ کہہ رہے تھے درمیان میں سے راستہ دے. میں نے خود بڑی کوشش کی, آپ لوگ سب لوگوں نے, میں نے دیکھے آج ایک ہم سب کی کوشش 10 سال پہ میٹیریلائز ہو کے, اور میرا خیال ہے کہ کوٹلی میں تو کوئی اسٹیڈیم نہیں ہے جس طرح کا کوئٹہ میں اسٹیڈیم ہے. تو اس لیے یہ کوشش جو ہوتی ہے نا, ہمیں کوشش کرنی ہے, اپنی شمع جلائے رکھنی ہے, اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہم اپنی شمع جلائیں اور اندھیرا ہو, یہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. دیکھیں نا, یہ میں کہتا ہوں کہ کوئٹہ جو ہے یہ مثال ہے. ابھی کوٹلی میں مسائل ہیں اسٹیڈیم کے لیے نہیں ہوئے, اس کو ہم حل کریں گے انشاءاللہ. اور یہاں زیادہ مسائل تھے نا, لیکن آج آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت اسٹیڈیم بن گیا, اس کے ساتھ آفس بن رہے. تو انشاءاللہ یہ ترقی جو ہے یہ تو رات ہو نہیں سکتی, اس کے لیے محنت کریں تو 10 سال میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے, بہت بڑی تبدیلی, جس کا شاید ہم اندازہ نہیں کر سکتے. مجھے نہیں تھا اندازہ کہ کوئٹہ نے کتنی ترقی کی, انشاءاللہ اور ترقی کرے گا ضلع کوٹلی. سر یہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہمارا بڑا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ کا, کہ یہ 3 سیٹر ہمارے یہ ہائیسٹ ڈبے یہ یہاں سے پنڈی چلتے ہیں,
500 कितनी की सवारी, ये 18 सवारियां बिठाते हैं और किराया 500 रुपये लेते हैं रावलपिंडी का। इसके वाले से कभी ये चेक हुआ कि ये 13 सीटर पास है, ये कोल्डी से रावलपिंडी तक कितने सवारियां बैठ के जाती हैं, कितना किराया, यहाँ से कितना किराया है, तो ये इसको चेक किया जाए। और वो 18 के बजाय वो 14 या 13 बंदे जो, इसके बारे में एसपी साहब बेहतर बता सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट या मीरपुर की गाड़ियाँ या कोटली रूट पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं, इस पर एसी साहब और एएसपी साहब को हम ट्रैफिक वालों को देखेंगे, करेंगे, हदायत देंगे जी कि इस पर चेक करें, जितनी सीटर गाड़ी पास है उतनी ही सवारियाँ होनी चाहिए। जो कानून कहता है या जो आम हालात में देखा जाता है कि अगर 13 सीटर है या 12 सीटर तो 12 ही होनी चाहिए। उसमें एक्स्ट्रा सीट्स अगर कहीं लगी हुई है किसी गाड़ी में, जिस तरह आपने तवज्जो दिलाई, तो कोशिश करेंगे वो एक्स्ट्रा सीट निकलवाई जाए और जो किराया उसका तयन शुदा है, क्योंकि तयन करना एसी साहिबान का या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का काम है, किराए का तयन जो तयन हुआ है किराए का, उसके मुताबिक जो फिजिबल है उसके मुताबिक कोशिश करेंगे कि वो उस पर अमल दरामद हो। सर जी कोई लास्ट पैगाम अदारों के लिए, रजिस्टर कोटली के जितने अदारे काम कर रहे हैं आवाम के लिए? मैं चूँकि एक हफ़्ता मुझे हो गया चार्ज लिए हुए, और मैं हर जगह ये कह रहा हूँ कि जो लोग हैं उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें हर इदारे में। मेरे इदारे में पहले आप आते होंगे, मैंने 18 महीने तक सर्विस की है, कोई बंदा मेरे दफ्तर में आए उसका काम सही हो गलत है वो अलग बात है, लेकिन किसी भी शख्स की इज़्ज़त नफ्स को मुतासर न किया जाए, उसकी इज़्ज़त की जाए। और मेरा ये तजर्बा है कि लोगों के काम 5 से 10% होते हैं, लेकिन जब आप किसी को इज़्ज़त देंगे, उसको बैठाएं, उसको चाय पिलाएं, तो फिर कोई ये नहीं कह सकता जी कि ये काम गलत था या नहीं था, वो इस बात से खुश होके जाएगा जी कम अज़ कम मेरी इज़्ज़त। इसलिए हर इंसान, और बुनियादी हकूक़ की मैं हमेशा बात करता हूँ कि लोगों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना बेसिकली हमारी ज़िम्मेदारी है, और अल्लाह ताला ने मैं ये एक मैंडेट दिया, तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि कोटली के आवाम को इंशाल्लाह उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और जिस तरह मैं दूसरी बात कि डेवलपमेंट की हम कोशिश करेंगे, जितनी डेवलपमेंट होगी, लोग ज़हनी तौर पे अपलिफ्ट होंगे, तो इंशाल्लाह हमारा माशरा और बेहतर होगा। सर जी कोटली का आखिरी मसले की तरफ आपकी जो है तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ पीने के पानी के बड़े मसाइल हैं। पब्लिक हेल्थ सेंटर को देख लीजिएगा, उनको जो है उनसे मैंने सबक जो उसमें मेरी बात वो हमारे जो पब्लिक हेल्थ के एक्सीएन है उनसे हुई है, कल मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो मीरपुर से भी हम कोशिश करेंगे, जो NGOs वगैरह मीरपुर में उन्होंने बहुत काम किया है, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह कोई रट्टा में मीरपुर से हम वो मुस्लिम एंड एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बड़ा काम किया लगा हुआ है और उससे जो चलाया नहीं गया, वहाँ से जो बहुत हो गया, तो पहले भी हमने नहीं उसको चलाने में ये फिर देखे ना, यहाँ के अंजमन ताजरान की आज मुझे पता चला कि 3600 दुकानें हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं पूरी दुनिया में हुकूमत सारा काम नहीं कर सकती, इसके लिए जो हमने कोशिश की थी कि ये जो आवाम का हम खुद करेंगे, नहीं इसको हम करेंगे, बल्कि इंश्योर करेंगे ये चले जैसे भी है, इस तरह नहीं होगा, चलेगा इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये चीज़ पेश की थी कमिश्नर साहब ने मूवमेंट करनी इलेक्शन के कंपेयर ताकि बड़े जलसे ना, मैंने हमारे लिए तो सबसे बड़ा जलसा जो खान साहब का था 5 उसके बाद छोटे छोटे ये इवेंट्स शुरू हो गया इलेक्शन, तो जब तक ये सारे लोग मतलब जिसमें सियासतदान लीडर है उस हल्के के, छोटा है चाहे बड़ा लीडर है जो भी है, वो ही अमल दरामद करवाएंगे अपने कारकुन से कि वो कि आप आएंगे मास्क के बगैर ना आए, मास्क पहने या मास्क के बगैर भी आए, कम अज कम फासला समाजिक फासला आपके दरमियान होना चाहिए। तो यही है सिविल सोसाइटी या सोशल मीडिया पे या प्रेस क्लब के नुमाइंदान से आपसे गुजारिश यही करने आए कि ये आप हम तो करेंगे ही करेंगे, हमारी तो ड्यूटी है, लेकिन आप लोग हमारा साथ दें, हमारे दस्त बाजू बने, जिससे हम मतलब कोशिश करेंगे कि काम और उसको हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे, क्योंकि हमने अमल दरामद करवाना है, तो फिर तो हम वो सॉफ्ट कार्नर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हमें सख्ती करनी पड़ी तो फिर हमने लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में सख्ती भी करनी है। डीसी साहब बैठे हुए प्रेस क्लब के सदर साहब, प्रेस क्लब प्लस ताजरान एक
बुखारा बहुत बड़ा पूरा ग्रुप है सुनीता क्या बता रहे एक और बात जो रह गई हमसे करने में चाहते हैं, उनकी वजह से मतलब इंग्लैंड से जो लोग आए वो एहतियात करें, बस कम से कम वहाँ से आ गए हैं हालात, बेशक वैक्सीनेशन करवा गए हैं, सफ़र के दौरान यहाँ आए तो यहाँ कुछ दिन ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 दिन अपने घर में रहें, वो मेल मुलाकात कम करें आपस में, उस सूरत में हमें बेहतर बचा जा सकता है इससे। ये नहीं है कि जी कि हमारे भाई साहब आए हुए हैं तो सब पूरा गाँव उठ के उनके मिलने के लिए चला जाए, या वो पूरे गाँव को चक्कर लगाए हर आदमी से मिले, कुछ वो एहतियात करें, कुछ आप लोग एहतियात करें, ताकि उससे इस मुसीबत से वो भी जो फैलाने का एक सबब बन रहा है उस सबब से रोका जा सके उसको। तो जो भाई है यहाँ पर रहने वाले हैं जिनके पास आते हैं मिलने के लिए, या तो वो अमन रहमत करवाएं, कोशिश करेंगे जी उन्हें कहें जी कि आप बैठ जाएं कुछ 10 दिन के लिए, जो चीज़ें सामने आती हैं वो 3-4 दिन 5 दिन में सामने आ ही जाता है कि जी इसके कंडीशन क्या है, इसको वायरस है या नहीं है, तो बेहतर है कि जी उनसे मेल मुलाकात भी आप लोग कम रखें, तो ताकि इस वायरस से बचा जा सके। मेल पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो बरतानिया से हमारे भाई आए उनकी वजह से हुआ कि वो लोग आए, उन्हें पता भी था, लेकिन उसने एक नई एहतियात की और दूसरों को मिले, वो फैलता गया, उससे खासी डेथ्स जो है ना भीड़ पर में कम से कम वो खासी डेथ्स हुई है इस वायरस की वजह से, उनके फैलाने हुए जो बरतानिया से लोग आए। इस हवाले से भी आप पिरटा इस लिहाज से बड़ा अहम है, मरकज़ है, तो यहाँ भी बैरून मुल्क से खासे लोग आते हैं। शादियों का जिस तरह आपने कहा जी शादियों का सीजन है, उस सीजन में ज़्यादा हमारी फैमिली के लोग, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो मेरी फैमिली के मैं पहले सबसे ज़्यादा लोग इन दिनों आ रहे हैं, कोई ना कोई उन्होंने शादी वहाँ तो कर नहीं सकते तो यहाँ आए, तो यहाँ फिर सब असल यही है कि जी आप ये भी लोगों को अवेयरनेस दें कि ताकि वो ना आए, कुछ दिन एहतियात जरूर करें और अपने 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 आप को बचाएं तो अपनी फैमिली के दीगर लोगों को भी इस मुसीबत से बचाएं। अच्छा सर, आपकी जो बात होगी हमारे लिए मानत होगी, जो मैसेज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंतहाई अहम सवाल पूछा है, सबसे अहम सवाल यही है, और इसका सबसे बड़ा मैं आपको ये बताऊँ कि ज़िमनी असरात इसके इस तरह के इस वक्त तक कोटली के अंदर हमारे 83% बंदों को, ये हमारे हेल्थ एम्प्लॉइज़ हैं मेरे समेत, हमें वैक्सीन लग चुकी है और मैंने फ्रंट लाइन पे 22-23 तारीख को खुद लगवाई है, और MSDHQ ने भी लगवाई है, और DHQ के 95% बंदों ने जो मुलाजम हैं, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, हमारे सेंट्री वर्कर्स हैं, सब ने लगवाई है। बल्कि आज मैं आपको एक ये बात बताता चलूँ कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर कोटली को आज जो हमारी मीटिंग उस पर हुई है, वीडियो लिंक पे सेक्रेटरी हेल्थ और DG हेल्थ और सारे उसमें बैठे DHOs, कोटली जो है आज़ाद कश्मीर का जो है सबसे अच्छा हमें जनाब सेक्रेटरी हेल्थ ने अप्रिशिएट किया है कि 83% हमने एक हफ्ते के अंदर अचीव कर ली है। तो इसका मतलब यह है कि एक भी ज़िमनी असरात सर इसका नहीं हुआ, तो ये बड़ी वैक्सीन फ्री वो मिलेगी फ्री ऑफ कास्ट। तो बल्कि इस आपकी वसातत से मैं ये भी मैसेज दे दूँ कि 60 ईयर्स से अबव जो है वो लोगों को मैंने एक वो किया है, 1166 पे अपना मैसेज करें, आपको आ जाएगा कि वैक्सीन आप बहुत ज़्यादा ID कार्ड नंबर अपना, तो ये पूरे इंशाल्लाह तमाम लोगों को लगेगी। दोबारा रिपीट कर दें नंबर किस पे? 1166 जो एक है उस पर आप अपना ID कार्ड बगैर किए स्पेस उसको आप सेंड करें, वहाँ से मैसेज आ जाएगा कि आपका कब किस सेंटर पे आपको वैक्सीन लगनी है। तो ये ग्रास लेवल पे तमाम लोगों को इंशाल्लाह एज के वाइज वो लगती जाएगी। क्या सूरत हाल है जी कोरोना की? कोरोना की जो है वो आपको पता है कि ये तीसरी लहर बड़ी खतरनाक है। मीरपुर के अंदर आप देखें, हम मीरपुर के साथ अटैच है, मीरपुर के हालात तो बहुत ज़्यादा ही वो इस तरह के हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है। कोटली के अंदर भी हम नहीं कह रहे, काफ़ी आज तक पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा आ रहा है। तो अभी SOPs पे जैसे इंतजामिया के साथ हमारा बड़ा अच्छा जनाब डिप्टी कमिश्नर इसको बड़ा अच्छा और SP साहब इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम जो है ना इसको आप लोगों के तावन से, ताजरान के तावन के साथ, और जो साफ़ी हज़रात हैं, मीडिया है, आप कोशिश करें कि लोगों को अवेयरनेस दें कि मास्क इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का वो ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला अगर SOPs पे अमल हमने किया तो हम इसको काबू करने में कामयाब हो सकते हैं। उसमें ये तस्वीर जितने आज क्वार्टर आपके हॉस्पिटल है, इसमें भी वैक्सीन आ रही है लोगों को लगाने के लिए?
اس سب سینٹرز پہ ویکسین تو آ چکی ہے لیکن وہ صرف ابھی امپلائیز کو لگ رہی تھی. یہ جو NCOC کی پالیسی ہے اس کے تحت ابھی پبلک کے لیے کھول رہے ہیں, اور انشاءاللہ کوٹلی میں تقریباً ہم 10,000 لوگوں کو جو ہے نا پورے آزاد کشمیر میں پر ڈے لگائیں گے, اور اس میں کوٹلی کا 1,500-1,200 سے زائد لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ ہم یہ اس کو شروع کریں گے. اور یہ انتظامیہ کے تعاون سے جناب ڈپٹی کمشنر اس کی نگرانی کریں گے, اور ان کی اور SP صاحب کی تعاون کے ساتھ اور عوام کے تعاون کے ساتھ ہم انشاءاللہ بہت جلد کوٹلی میں ویکسینیشن کا کام شروع کر دیں گے. اس کی حفاظتی اقدامات جو ہیں اس ویکسین کے, اس پہ آپ مطمئن ہیں کہ اس کو جتنی اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کا ٹمپریچر, اس کا ریفریجریٹر, پوری ٹریننگ کرائی ہوئی ہے تمام جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں لوگ, بڑے سہولیات صاحب ہیں. اور ہر وہاں پہ ہم سینٹر پہ اس کے ضمنی اثرات اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو اس کا بھی ہم نے وہ کیا ہوا ہے کہ انجیکشنز کی ضرورت پڑے گی, کچھ ہو سکتا ہے, ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے نا کسی چیز کا ویکسین ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں یا ہمارے پورے کسی ملازم کو کوئی AJK میں اس طرح کا کوئی نہیں ہوا کیس. اچھا شاہ جی, آپ کو چھوڑ کے آپ نے جو اپنا وہ بنایا ہے کیا نام ہے ترجمان صاحب, سر جی وہ نہ تو کسی صحافی کی کال اٹینڈ کرتے ہیں, نہ وہ کوئی ہمیں رپورٹ دیتے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے وہ آپ کو لوگوں کو بھی نہیں بتاتے ہوں, پتہ نہیں وہ اپنی انفارمیشن کس سورس کو دینا چاہتے ہیں, کیا وہ چاہتے ہیں. کوئی چیز ان سے پوچھ لیں کورونا کے بارے میں نہیں بتائیں گے, اچھا کال ہی نہیں اٹینڈ کریں گے. سر جب آپ ہمیں نہیں بتائیں گے ہم کس طرح سے پبلک کو جو ہے نا بتائیں گے کہ اتنے کیسز. اچھا, میں اس کے لیے یہ کروں گا کہ میڈیا کے لیے ایک ہمارے پاس ایک آفیسر ہے, تو ایٹیچیوڈ تو سب کا ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر آفیسر کا, آپ کو پتہ ہے ہر پیدائشی طور پہ ہر چیز کا فوراً جو ہے نا میں تو کرتا ہوں, لیکن انشاءاللہ میں ایک کسی آفیسر کو اور ذمہ دار آفیسر کو بھی یہ ڈیوٹیاں چیز کر دوں. ٹھیک ہے. کیا میڈیسن کی کیا صورت ہے جی آپ کے میڈیسن ابھی آپ کے نئے MS بھی آ گئے ہیں یہاں پہ, تو ان کو میں نے یہ ہدایت کی ہے کہ تمام ایمرجنسی ہر صورت فری ہونی چاہیے. اسپتال میں جو ایکسیڈنٹ کا کیس جائے کوئی ہر بندے کو میڈیسن ملنی چاہیے. باقی تو آپ کو پتہ ہے بجٹ لمٹڈ سا ہوتا ہے اور وہی بجٹ چل رہے ہیں ابھی تک, وہی صورتحال ہے, اور انشاءاللہ اپنے ہی ہم ریسورسز کے اندر فری کریں گے. سر آپ کو ایمرجنسی تحصیل ہیڈ کوارٹروں کی حد تک جو ہے نا وہ یہ MS کو میں بتا بھی دیا ہے, اس دن میٹنگ میں بھی لے جو MS آئے یہاں کے لوکل ہیں ادھر آگے پیچھے رہیں اور آپ اچھا کام کریں گے انشاءاللہ. بہت مہربانی سر. بس یہی ہے جی کہ سوشل ڈسٹینس, ماسک استعمال کریں اور گیدرنگ نہ کریں, اور جو دکاندار ہیں میں تاجرہ والے لوگ ہیں وہ تعاون کریں کہ نو ماسک نو سروس. ادروائز وائرس جو ہے نا یہ بہت ہی خطرناک وائرس ہے, پھیل رہا ہے, اور اس کو روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ پریونٹیو میئرز. یہ لہر زیادہ 2 لہروں سے زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. بہت مہربانی سر. جی جی 6 سال ہو گئے, تقریباً 5 سال, لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہاں سرجری کی کوئی سہولت نہیں ہے. دور دراز سے لوگ آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے اپڈیٹ کے لیے جو ہے یا پرائیویٹ اسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے یا پھر کوٹلی جانا. اچھا, اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. انشاءاللہ دعا کریں کہ اس بجٹ میں منسٹر صاحب نے بڑی کوشش کی ہے, تو ہوپ فلی کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کی پوسٹیں آ جائیں. پوسٹیں سرجن کی بیوشی کا ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ بیوش کرتا ہے پھر آپریشن کرتا ہے سرجن, تو وہ پوسٹ آئیں گی انشاءاللہ. ہوپ فار دا بیسٹ کہ اس بجٹ میں آ جائیں گی. اگر اس میں نہ آئیں تو اگلے میں, پر یہ آپ عوام کا جو ہے نا اس پہ کوششیں شامل ہوتی ہیں. وزراء کی تو وزیر صاحب لگے ہوئے ہیں, راجہ انصار صاحب ماشاءاللہ, تو اوورال میں پورے آزاد کشمیر میں آپ کا نہیں ہے. سینسا, نکیال, چڑوئی, کھوئرٹا, آپ کی تو پوسٹیں نہیں ہیں. جن کی پوسٹیں ہیں وہاں پہ بھی ڈاکٹر نہیں ہیں, وہاں سرجن نہیں ہیں. چڑوئی میں پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں, بندے ہی نہیں مل رہے ہیں. سر آج تو خوش قسمت ہے کہ پورا ہمارا ڈسٹرکٹ بیٹھا. تو دوسرا لیب کے حوالے سے سر نے بات کی ہے. لیب ہمارے پاس ہماری کیپیسٹی ہے 92 ٹیسٹ کی. یہ آٹو مطلب اس پہ وہ کر رہے ہیں. ابھی جس حساب سے بات ہوئی ہے کچھ تھوڑا سا اور ہم اس کی کیپیسٹی بڑھائیں گے انشاءاللہ, اور ڈیلی ہمارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. پورے ڈسٹرکٹ سے ٹریسنگ, ٹریکنگ, کنٹیکٹنگ ٹیسٹ ہمارے ڈیلی ہو رہے ہیں, اور رزلٹس بھی ٹھیک ہیں, مشین بھی ٹھیک ہے, اچھی PCR لیب مشین بنائی ہے. واحد ڈسٹرکٹ ہے کوٹلی جہاں مشین یہ لگی ہے. باقی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میرپور, مظفر آباد اور راولہ کوٹ, اس کے بعد کوٹلی واحد ایریا ہے جہاں وزیر اعظم آزاد کشمیر, وزیر صحت اور سیکٹری اور ان سب نے مل کے ہمیں یہاں ایک سہولت دی ہے. اور بڑی بات ہے کہ ہم فری آف کاسٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں جو ٹیسٹنگ میں مہنگے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, بس بہت زیادہ اس کا کوئی میکینزم بنا کے اور ہم سب فری آف کاسٹ. سر ایک روپیہ بھی اس میں خرچہ نہیں, یہ باہر سے کرواتے ہیں, آگے پیچھے سے کرواتے ہیں, کوٹلی میں تو نہیں ہے.